ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 232۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے اسی ضمن میں ہی ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ طلاق کا مسئلہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کے آس پاس کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان تمام مسائل کو قرآن نے دیکھا ہے۔ انسانی معاشرے کا بہت بڑا حادثہ جو ہے، معاشرے کا حادثہ، معاشرے سے ہٹ کر نہیں، معاشرے کا حادثہ جو معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی موجودیت میں ایک بہت بڑا حادثہ اور زلزلہ ایک آتا ہے جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ یہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نکاح سے بھی اتنا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، روٹین کی زندگی جاری رہتی ہے، لیکن طلاق کے مسئلے سے ایک ایسے ہے جیسے کہ کسی جگہ بہت بڑا بم جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی لہریں کافی دور تک جو ہے وہ اثر رکھتی ہیں اور جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے بڑا ٹائم دیا ہے، بڑے صفحات اور بڑی آیات اس میں صرف کی ہیں۔ خدا کریم نے اس مسئلے کو بہت اہمیت دی ہے، اور اب جو آج ہم ایک اور پہلو، طلاق کا ہی ایک اور پہلو جو آتا ہے اور اس میں بڑی گڑبڑیشن ہوتی ہے، اور لگتا ہے ایسے کہ خدا کریم چونکہ عالم الغیب والشہادہ ہے، آئندہ کے حالات اور انسانی جذبات اور انسانی طرز عمل کو نظر میں رکھ کر ہی اس نے یہ احکام دیے ہیں، وإلا خدا کریم کو بہت سارے احکام بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو انسان خود اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، اچھائی کی طرف ہی کرتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثال آپ کو دوں، جیسے کہ اللہ نے والدین کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کو اچھے کھانے دیں، اولاد کو اچھا پینا دیں، اولاد کو اچھے کپڑے پہنائیں، اولاد کو اپنے پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے انتظامات کریں، نہیں کہا ہے۔ کیوں نہیں کہا ہے؟ وہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ والدین جو ہے وہ کیا ہے، وہ خود ہی جان نثاری سے کام لیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں،
راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو والد کاموں پہ لگا رہتا ہے کہ کیا کرے، اپنے بچوں کے لیے اچھی چوک کا انتظام کرے، تو ایک بہت ہی، لیکن اس کے بالعکس اولاد کو بڑی جگہ کہا ہے کہ والدین کا دھیان کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بار بار خدائے کریم اپنے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جہاں میری عبادت کرنی ہے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ادھر والا کام یہ نہیں ہونا ہے، ادھر والا خود بخود ہونا ہے، اللہ نے کہا ہی نہیں ہے۔ ادھر والا کام کہ اولاد والدین کا دھیان کرے، یہ تھوڑے ٹائم سے کے بعد کیا ہونا ہے، بس پھر بھول جانا ہے۔ یہ بچے جب تک انسان محتاج ہوتے ہیں ماں باپ کے اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے، تو پھر جب ان کے منافع کی تقسیم کا وقت آتا ہے، جب یہ ہے کہ منافع کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر اولاد کی رائے والدین کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جب تک کچھ نہیں ہے، اکیلے اکیلے ہیں، ٹھیک ہے جی، والدہ اور والدین والدین والدین، لیکن جیسے ہی اس کو مثلا ایک ساتھی مل جاتا ہے، پھر اس کی بہت ساری رائے کیا ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، والدین کے بارے میں وہ اور ہو جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ اور کئی مسائل چھوٹے موٹے پیش آتے ہیں، مثلا والد نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے تو اپنی طرف سے اس کے بڑھا کے اب یہ جوان ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ ہاں تو اسی طرح تو آج اس موقع پر خدا کریم چونکہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، تو انسان کو کہا ہے کہ والدین کا دھیان کرنا، کیونکہ ضرورت ہے یہاں یہ بات کہنے کی، سمجھانے کی، یاد دلانے کی۔ تو خدا کریم کہتا ہے جہاں نہیں ہے ضرورت وہاں اصلاً ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور کچھ خدا کریم اس قسم کی کوئی بات کہتا نہیں ہے، اس لیے کہ خود سے ہی انسان یہ کام کرتے ہیں۔ اور مثلا حرام سے تو منع کیا ہے، حلال کے بارے میں زور ہی نہیں کہا کہ یہ چیز کھاؤ، فلاں کھاؤ، فلاں کھاؤ، فلاں کھاؤ، یہ چیز انجوائے کرو، یہ چیز بھی کھایا کرو، فلاں چیز بھی کھایا کرو، فلاں چیز بھی کوشش کرو کھا لیا کرو، ہاں تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان پہلے ہی اسی کام میں لگا ہوا ہے، ہاں صبح سے شام لگا ہوا اسی کام میں کہ کیا کرے، اچھی چیزیں جو مزیدار چیزیں ہیں جو اس کی صحت کے لیے، کوئی صحت کے لیے لگے ہوئے ہیں، کوئی مزیدار چیزوں کے لیے لگے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس حوالے سے وہ، ہاں اس نے جو مسئلہ تھا وہ بیان کیا ہے کہ یہ چیز نہ کھانا، یہ چیز نہ کھانا، یہ چیز خراب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز نجس ہے، یہ چیز، اس نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کو، وَإِلَّا جو دوسری طرف ہے وہ خود ہی کر رہا ہے۔ اسی طرح الٹے بھی سے تو کئی مسائل ہیں وہ خدا کریم نے یہاں طلاق کے حوالے سے یہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہ وہ عین مسائل ہیں جو ابھی پیش آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ امت اسلامی ان مسائل کو بھولی ہوئی ہے، عمل نہیں کر رہی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیتے ہیں، بلکہ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اپنے گھروں میں یہ مسائل ہیں ہمارے نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے معاشرے کا ایک وہ جو بنا ہوا ڈھب ہے، وہ معاشرے کا ایک سلسلہ بنا ہوا، وہ اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب طلاق ہو گئی، اب پچھلے شوہر والی کہانی فعلاً ختم ہو گئی ہے، وہ باتیں جو اب تک کی ہیں وہ پچھلے شوہر اور اس کے ساتھ جو ڈیلنگ چل رہی تھی یا جیسے ممکنہ صورتحالیں تھیں وہ تھیں۔ اب یہ ہے کہ خاتون کو طلاق ہو گئی ہے، شوہر اس کی زندگی سے نکل گیا ہے، اب یہ خاتون کیا کرے؟ اس خاتون کے بارے میں خدا کریم نے کہا ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کرے، آپ میں سے کسی نے اس کا مانے نہیں ہونا۔ مانے کون ہو سکتے ہیں بھائی؟ مانے 3 گروپ ہیں جو خاتون کے لیے
معنی بنتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے۔ اب وہاں سے تو اس کی طلاق ہو گئی ہے، 3 گروپ ایسے ہیں جو اس کو روکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ سابقہ شوہر۔ سابقہ شوہر اس کو بھی ہمارے معاشروں میں کافی سارے ایسے بھی ہیں جو قریب رہتے ہیں یا آس پاس میں رہتے ہیں، یا جن کو کسی وجہ سے کوئی ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ دینی نہیں تھی۔ پہلی بات ہے کہ مثلا کبھی کبھی ایسے بھی ہم نے مواقع دیکھے ہیں کہ وہ اصلا طلاق ہی نہیں دیتے ہیں، یعنی رسمی ویسے جدا رکھا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، سب کچھ بالکل اس سے تعلق کیا ہوا ہے، لیکن طلاق بھی نہیں دے رہا ہے۔ ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، طلاق ہی نہیں دے رہا ہے۔ وجہ کہ بھائی طلاق دی تو یہ کیا کرے گی، کہیں اور شادی کرے گی، یا یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ان کی بیوی جو ہے وہ کسی اور سے شادی نہ کرے۔ سارے نہیں ہوتے ایسے، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ اس طرح سوچتے ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ جو سابقہ شوہر تھے ان کی بعض کی کوشش ہوتی ہے، بعض کی، ہاں، کہ وہ معنی بنے کہ یہ خاتون آگے شادی کرے۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ جو اس کے اپنے میکے والے ہیں، بھائی ہیں، چاچو ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، ہاں، والدین بھی ہو سکتے ہیں اس میں شامل ہوں، والدائیں بھی شامل ہوں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب بس ایک دفعہ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب یہ جو ہے ہاں اس طرح ٹھیک نہیں ہے، فلاں فلاں، اس طرح بڑی کبھی کبھی بہت ہی ناگوار قسم کی گفتگو بھی کر جاتے ہیں کہ اب بس اتنا بہت ہے، یہ ہے، فلاں ہے، شرمساری ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے اس طرح۔ اور خصوصاً اگر بچے ہوں پھر بھی وہ بچوں کا تانا دے کر کہ اتنے بچے ہیں، اب بھی تم جو ہے اب نئی جگہ شادی کرو گی بھائی، پتہ نہیں کیا کہا، اور اس کو رکاوٹ بن جاتی۔ ابھی ہمارے آس پاس میں ہی اسی طرح کا ایک کیس ہے، ایسا کچھ ٹائم پہلے سے، میں مطلب کہ وہ خاتون 4-5 بچے ہیں اس کے، تو وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، طلاق یافتہ نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کی اپنی عمر بھی اتنی نہیں ہے، وہ بیچاری ادھر ادھر کام کرتی ہے، اور کیا کرے، 4-5 بچے ہیں، کوئی اسباب اور وسائل بھی نہیں ہیں، تو بچوں کو بھی پالنا ہے، اسکول بھی ضرورت ہوتا ہے، یہ وہ۔ اب وہ اگر چاہتی ہے کہ کسی کے ساتھ شادی کرے تو اس کے گھر والے اپنے جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں اب جو ہے تم شادی کرو گی، 4-5 بچوں کے ساتھ تم شادی کرو گی، تو اس کو شادی نہیں کرنے دیتے۔ اب نتیجہ یہ ہے وہ خود سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں، تو بچوں کو پالنا تو ہے، اب کیا کرے، کوئی سرپرست ہوگا تو تبھی بچوں کو کوئی مناسب ان کو پالنے کا انتظام ہوگا، لیکن معنی اور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پر یہی ہوگا کہ یا پھر وہ اپنے ان کو سب کو ناراض کر کے اپنی مرضی کرے گی، تو یا پھر جو ہے نہیں کرے گی۔ خدا کریم یہاں بڑی سختی سے کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس خاتون کو روکے، جس طرح وہ جدھر چاہتی ہے وہ شادی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا گروپ جو رکاوٹ بنتا ہے وہ ہوتی ہے اس خاتون کی اپنی اولاد۔ اولاد تھوڑی سی ایسے بڑی ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ بس اب ہم ماں کے مالک ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں بالکل ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ بیٹے ماؤں کے مالک بنے ہوئے، باپوں کے بھی، باپ یہ کرنا چاہتا ہے بیٹا کہتا ہے نہ ہی کرنا ہے تو انہیں۔ ہمارے پاس ایک مثال، ایک بندہ تھا، وہ ایسے ہی پرانے زمانے میں کسی خاتون کے ساتھ ان کا وہ تھا، چاہنا تھا، اس وقت شادی نہ ہوئی، بعد میں اتفاقاً ان کی ادھر شادی ہوگی، ان کی ادھر شادی ہوگی، بعد میں اس خاتون کا شوہر فوت ہو گیا، تو وہ خاتون جو ہے پھر فارغ ہو گئی، تو اب جو ہے ان کو پتہ چلا ان کے دل میں پھر وہ جاگا،
تو انہوں نے بڑے ادھر ادھر لے گئے، تو ان کے بچے بڑے مطلب 30-40 سال کے بچے یا اس طرح بڑے بچے تھے، وہ خود بھی بڑے تھے ہاں، لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں اب آخر میں صحیح ہاں اپنے پرانے اس چاہنے کو پورا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بچوں نے کہا کہ ابا جی تمہاری ٹنگیں باندھ دی رہو ایسے ہی جو ہے وہ بچے ماؤں کے بھی کیا بن جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا مسئلہ خدا کریم نے بڑی سختی سے ادھر جو ہے یہ بات کی ہے، لیکن کون عمل کرتا ہے؟ خدا کریم نے بتا دیا ہو، یہ چونکہ مسئلہ پیش آتا ہے اور آ رہا ہے، ہماری ابھی سوسائٹی میں یہ مسئلہ موجود ہے اور بڑے دھڑلے سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اور یہ ہمارے اب شاید یہ صرف ادھر نہیں ہے بلکہ بہت سارے ملکوں میں ہمارے ہاں زیادہ ہے، چونکہ ہم ہندو کلچر کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہندوؤں میں تو یہ ہے کہ شوہر مرا تو بیوی کو بھی ساتھ جلا دو۔ بعض جگہ بعض ایسے بھی تھے کہ بھائی شوہر مرا ہے تو اب بیوی نے ادھر کیا کرنا ہے ہاں، ساتھ اس کو بھی وہ ایک خاص قسم کی رسم ہوتی تھی کہ ہاں بھائی شوہر مر گیا، اس کے جلنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا سب انتظار میں ہوتے تھے کہ کب جو ہے نا اس نے اپنا اقدام کرنا ہے کچھ، کہ وہ بھی وہ ایک خاص پتہ نہیں اس کا نام بھی ہے ان کی اس میں کہ وہ کر گئی ہے بھائی، وہ خاتون ایک نام ہے بڑا اس کا ان کے اس کام کا، تو وہ بھائی جو ہے اس کے ساتھ وہ بھی چلی گئی ہے۔ اس نے بھی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد اس کو کدھر کیا کریں گے ہاں، تو نہ تو یہ جو ہے کسی کے ساتھ بیائی جا سکتی ہے، نہ ہی جو ہے نا یہ ہے نہ وہ ہے فلاں ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ ہی چلی جائے تو اچھا ہے۔ تو اس طرح کی سوچ ہے، تو خدا کریم یہاں آ کر اپنا واضح قانون بتاتا ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر، اور اچھا کتنی مزے کی بات ہے یہاں، بڑی دھیان سے اور بڑی نزاکت کے انداز میں، حالانکہ بات مسلمین سے اور مومنین سے ہو رہی ہے۔ وہ یسألونک سے بات شروع ہوئی تھی، یسألونک عن المحیض، وہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر جب طلاق تک آ پہنچی اور یہاں تک، تو بات مومنین سے ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی خدا کریم درمیان میں کہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے اگر آپ مومن ہیں تو۔ بھئی اے اللہ تو بات ہی کن سے کر رہا ہے؟ مومنین سے۔ احکام جو ہے شریعت کے وہ تو بتائے کن کو جا رہے ہیں؟ مومنین کو اور مسلمین کو بتائے جا رہے ہیں۔ کافروں کو تو خدا کریم احکام نہیں بتاتا ہے، ان کو تو اصول دین کی بات بتائی جاتی ہے کہ خدا کو مانے، قیامت کو مانے، رسول کو مانے، ان کو یہ احکام نہیں دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الکافرون اقیموا الصلاۃ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے خدا کریم، مانا ہی نہیں بنتا ہے۔ جب وہ اصل کو نہیں مانتے ہیں تو آگے فرق ہو کیا مانیں گے؟ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں ڈیٹیل کے احکام، یہ ہوتے ہی مسلمین کو خطاب کر کے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، آپ نے طلاق دے دی کسی نے اگر اپنی بیوی کو اور بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور یہ طلاق جاری رہی تب تک کہ یہ مکمل ہو گئی۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ یعنی حتماً عدہ کو بار بار خدا کریم نظر میں رکھ رہا ہے کہ عدہ کے بغیر طلاق ہو سکتی ہی نہیں ہے، عدہ کے بغیر طلاق ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو ایسے ہی کھڑے کھڑے طلاقیں 3 جاری کر کے اگلے کام جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، کمال ہے ان کا کہ قرآن کے اس میں بالکل فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ صرف کہہ دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب آپ نے طلاق دے دی، یہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بار بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ عالم الغیب و شہادت کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے لوگ ہوں گے جو کس طرح خدا کے احکام کو چھوڑیں گے اور کسی بندے کے کہنے پر دوسری طرف چلے جائیں گے۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ اس کا اب کون، ابھی کسی وہ جو
3 طلاقوں کو فوری نافذ کر دیتے ہیں 3 دفعہ طلاق کہنے سے، وہ اس کا کیا کریں گے؟ یہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ کہاں سے لائیں گے؟ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ان کے ہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھے کہ بس ہو گئی، ختم شد۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی اجل کو پہنچ گئیں، یعنی طلاق کامل ہو گئی۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ یہاں نہیں کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یہاں جملہ خبریہ نہیں ہے، ڈائریکٹ خدا کی طرف سے نہیں ہے، نہیں مت کرنا ایسے۔ یہاں جیسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات کہنا ہے نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے، ہاں فلا نہ کرنا، فلا تعذلون ان کو مت روکنا۔ کیا کس سے مت روکنا ہے اللہ؟ ان ینکحنا ازواجہن کہ وہ ینکحنا خود سے نکاح کر لے، خود سے نکاح کر لے۔ ازواجہن یہاں ازواجہن کیا ہے کہ جو بھی ان کا جوڑی دار ہو، جو بھی، اب ازواجہن میں پچھلے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، جن شوہروں نے طلاق دی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ان کے وہ جن کو وہ کیا کر لیں، انتخاب کر لیں، جن کے ساتھ وہ چاہیں ان کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کوئی بندہ فلا تعذلوہن مت روکنا، رکاوٹ مت بننا۔ تعذلو کا مطلب ہوتا ہے کہ روکنا یا رکاوٹ بننا، دونوں۔ بعض اوقات بندہ روک نہیں رہا ہے لیکن ایسے اقدامات کرتا ہے کہ یہ کام سرے سے ہو ہی نہیں۔ مثلا ادھر سے تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتا ہے تاکہ یہ ناراض نہ ہو جائے خاتون، لیکن دوسری طرف اس کو کہتا ہے بھائی ذرا پرے رہنا، ہاں نہیں تو ہمارے آپ کے مسائل بن جائیں گے۔ یعنی ادھر تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن رکاوٹ بن رہا ہے، بس رکاوٹ بھی بنے تو اللہ منع کر رہا ہے، ان کے درمیان رکاوٹ مت بنے۔ اور وہ بھی یہ تعذلو کا مطلب بھی ہے کہ شدت کے ساتھ، ہاں اس میں یہ بھی ہے، یعنی جو رکاوٹ ہے یہ بھی شدت کے ساتھ، منع کرنا اور شدت کے ساتھ، اس میں شدت کا پہلو بھی موجود ہے۔ ان ینکحنا کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف اگر معروف کے انداز میں کر رہے ہیں، یعنی وہ انداز اپنا رہی ہیں جو بالکل معروف ہے، معقول طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے جو ہے وہ دوسرے بندے کے ساتھ یا اسی پچھلے شوہر سے، اذا تراضوا یعنی جب دونوں راضی ہوں۔ تراضوا میں لگا ہوا ہے جمع کا صیغہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرتی رضا بھی موجود ہے، یعنی یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معروف انداز میں ایک معاشرتی رضا موجود ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، کسی کی خرابی نہیں ہے۔ اذا تراضوا بینہم جب راضی ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا بہت خدا کریم اس خاتون کو بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا مت کرنا کہ جس سے کیا ہو، اپنے خاندانوں کی کیا ہو، بے عزتی ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ پھر آپ جو ہے نا کسی اوباش کے ساتھ جو ہے نا، کئی خواتین یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ صرف اس پچھلے شوہر کی ریپیوٹ خراب کرنے کے لیے، پچھلے شوہر کا بدنام کرنے کے لیے یا اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے خاتون کیا کرتی ہے، بہت ہی کسی ناگوار قسم کے شخص سے، ہاں کسی ہی بدنام زمانہ شخص کے ساتھ کیا کر لیتی ہے، اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کیا ہو، اس کو تکلیف ہو، اس پچھلے بندے کو، یا یہ کہ اصلاً اس کے دشمن کے ساتھ جا کر وہ کر لیتی ہے، اس کے دشمن کے ساتھ جا کر اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ تو خدا کریم یہاں یہ دیکھیں نا، الفاظ کا تھوڑا سے فرق ساتھ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی تمام معاشرے سے،
فلا تعضلوا میں جو صیغہ لگا ہوا ہے وہ بھی جمع کا لگا ہوا ہے کہ اے معاشرہ، اے اسلامی معاشرہ، اے سماج اسلامی، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، سب کو خطاب ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن یہاں تراضیا نہیں کہا، جب وہ دونوں راضی ہوں، یعنی میاں اور بیوی ہونے والے جو ہیں وہ آپس میں راضی ہوں، یہ نہیں کہا کہ صرف ان کی رضا کافی ہے باقی سب کو جائیں بھاڑ میں، نہ۔ اذا تراضوا، جب دونوں خاندانوں میں مناسب رضایت ہو، یعنی کرنا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، لیکن ساتھ اس نقطے کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ دونوں خاندانوں کی معروف کا مطلب کیا ہے؟ معروف کا مطلب ہر جگہ اپنے اس کے مطابق ہوتا ہے، یہاں اس کے معنی میں یہ شامل ہے کہ اب آپ کو خاندان کے ہر بندے کو راضی کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ عام روٹین کی جو شادی ہوتی ہے، جو پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں یقیناً یہ خاندان بھی راضی، یہ بھی راضی، لیکن سارا خاندان یہ بھی راضی نہیں ہے اور سارا خاندان یہ بھی راضی نہیں ہے۔ جدھر بھی رشتے ہوتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے، ہاں یہ رشتہ ادھر اس خاندان کا ہو رہا ہے، ایک مثلا جو مرکزی افراد ہیں، جو مین افراد ہیں وہ راضی ہیں، لیکن کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی کزن، کوئی فلاں وہ ناراض ہے کہ یہ رشتہ کیوں ادھر ہو رہا ہے، یہ ادھر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن معروف یہ ہے کہ اس ناراضگی کو کیا کیا جاتا ہے؟ اگنور کیا جاتا ہے۔ مین بندے جو ہے وہ جب راضی ہیں تو ٹھیک ہے، ادھر بھی ایسے اسی طرح۔ پس معروف طریقے سے رضا بھی معروف طریقے سے، ایسے نہیں ہے کہ ہر بندہ اچھا وہ اس کو بھی راضی کریں، اس کو بھی راضی کریں، اس کو بھی راضی کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی بھائی بھی درمیان میں ناراض ہو، لیکن اس کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس کی ہے؟ جو ماں باپ ہیں اس کے، اگر وہ راضی ہیں تو بس ٹھیک ہے، اور وہ بھی ان کی رضا بھی کتنی چاہیے؟ معروف رضا چاہیے۔ معروف رضا کے تھوڑی بہت اندر سے ممکن ہے کہ وہ نالاں ہوں، لیکن کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے ٹھیک طریقے سے رشتہ کروا کے دے رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، معروف ہے، یہ معروف طریقے ہیں کہ مثلا باپ کی راضی نہیں تھا، ماں راضی تھی، لیکن باپ نے ماں کی وجہ سے اس نے بھی کیا کہا؟ اوکے کیا ہے۔ یا یہ ہے کہ ماں دل میں کچھ اور نظر رکھتی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ شادی کرائے، ہاں باپ نے اس کو اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ شادی کرانی کہ وہ سوچ رکھا ہے، تو وہ راضی اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ باپ کی وجہ سے کہا کہ چلیں خیر ہے، اب جیسی ہے ہو جائے۔ ہاں تو یہ بھی معروف کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں معروف ہیں، یعنی ہوتی ہیں، ان مقابل قبول ہیں، ہو جاتی ہیں، اور سارا معاشرہ، عقل مند انسان ان باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ ہاں اگر یہ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے بس اگر یہ آپ کرتے ہیں تو ہم طلاق کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یعنی ادھر اتنی بڑی خرابی ہو رہی ہے تو پھر یہ معروف نہیں رہتا ہے، پھر معروف سے نکل جاتا ہے۔ معروف یعنی یہ جو مناسب انداز میں تھوڑی بہت کسی ایک طرف کسی کو کسر جا بھی رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو جب راضی ہو جائیں بالمعروف، پس یہ جو جمع کی صیغے لگا کر خدا کریم نے یہ بتا دیا، یہ صرف دو بندوں کی رضایت کا معاملہ بھی صرف نہیں ہے کہ بس وہ پھر بالکل آزاد ہے کہ اچھا چاہے جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے نا وہ کسی بہت ہی نامناسب رشتے کا انتخاب کرے اور پھر وہ کہے کہ مثلا میں نے کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ رشتہ کرنا ہے جی، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح بھی پیدا ہو جائے، وہ یہ کہ اب بس ان سے جو ہے نا ہم توبہ طائب ہیں، ہم کسی اس کے ساتھ کریں گے، ایسے نہیں، معروف کے ساتھ۔ یہ معروف کا کتنا جو ہے نا خوبصورت لفظ ہے جو اللہ نے ایک رکھ کے اتنی اس کو اہمیت بھی دی ہے، اور یہ کتنا مہم ہے انسانوں کے مسائل کو سلجھانے میں لیے۔ خوب یہاں سے آدھی آیت میں ہے حکم خدا، عجیب ہے، یہاں سے دیکھیں آدھی آیت تک ہے حکم خدا، اور پوری آگے آدھی آیت صرف اور صرف انسانوں کو بتانے کے لیے کہ میرے حکم کو ذرا لائٹ مت لینا۔
یعنی اتنی مہم ہیں یہ باتیں اللہ کی نظر میں، اور ہم ان کو بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں اپنے معاشروں میں۔ خدا کریم یہاں سے شروع کرتا ہے ذالکا، اور یہ جو کچھ بتایا جا چکا ہے، ذالکا یعنی جو کچھ ابھی تک بتایا جا چکا ہے، یہ جو حکم خدا کریم نے دیا ہے، اس کو دھیان سے یہ اشارہ کر کے باقاعدہ اس کی اہمیت کو پھر دوبارہ بلند کیا ہے کہ بھائی یہ ایسے نہ سمجھیں، یہ جو بتایا ہے آپ کو، یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ ان کو بتا رہا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ اے اللہ تو پہلے ہی بات کن سے کر رہا ہے؟ مومنین سے بات ہو رہی ہے، مسلمین سے بات ہو رہی ہے۔ پھر خدا کریم فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مومنین ہیں، مسلمین ہیں، لیکن ان کے عمل کرنے میں مجھے شک ہے۔ لعلہم، شاید یہ لوگ کریں گے، لیکن چونکہ احتمال زیادہ ہے کہ یہ راستے سے ہٹ جائیں گے، اس لیے میں ان کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایمان کی شرط یہ ہے۔ ان کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ من کانا، یا من شرطیہ ہی لگے گا، من کانا، ہاں، یا من جو ہے موصولہ بھی ہو سکتا ہے۔ من کانا، جو بھی کانا منکم یؤمن باللہ، جو بھی آپ میں سے کیا کرے؟ ایمان باللہ رکھتا ہے۔ پس جو نہیں عمل کرے گا تو اللہ کی نظر میں وہ بندہ یؤمن باللہ نہیں ہے، یؤمن بالیوم الآخر نہیں ہے وہ بندہ، یعنی اور جو بندہ یؤمن باللہ نہ ہو اور یؤمن بالیوم الآخر نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اس چیز پہ عمل آپ نہیں کریں گے تو ہماری نظر میں آپ لوگ مومن باللہ ہیں ہی نہیں، اس لیے شرط لگا دی ہے۔ ذالکا یوعظ بہ من کان منکم، اس کا مطلب یہ منکم، خود آپ دیکھیں نا، منکم بھی لگا دیا ہے۔ منکم یعنی یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ کریں گے، کچھ لوگ تو ہمارے اس حکم کو کیا کریں گے؟ اگنور کریں گے۔ منکم، آپ میں سے جو مومن ہے، جو ایمان رکھتا ہے، ہم اس کو بتا رہے ہیں۔ جو دوسرے ہیں پتہ ہے ہمیں کہ انہوں نے سننی بھی نہیں ہے بات، انہوں نے کبھی اس کا پتہ ہی نہیں چلانا ہے کیا احکام طلاق ہیں، کیا انہوں نے وہی اپنے مرضی کرنی ہے، انہوں نے ہماری بات ماننی نہیں ہے۔ خوب یہاں تک یہ بات بڑی سختی سے کہہ دی، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے طریقہ کار ہے، یہ آپ کی زندگی میں مٹھاس اور ترقی کا باعث بھی بنے گی اگر آپ لوگ ہمارے قاعدے کے مطابق چلیں گے تو۔ ادھر انسانوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انسانوں نے اپنا ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے، انسانوں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ ہماری بے عزتی ہے کہ اب جو ہے نا یہ پھر ہم اس کو کدھر کریں، کسی دوسری جگہ بیاہ کرائیں، اس کو کسی اور جگہ شادی کرنے دیں، یہ ہماری بے عزتی ہے، ہمارا بہت ہی اس سے نقصان ہوگا، ہماری عزت خراب ہوگی، ہمارے بدنامی ہوگی، پتہ نہیں اس قسم کی سوچیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں تو پھر کرو اور دیکھو کہ تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذالکم، یہ جو آپ کے والا کام ہے، یعنی اگر آپ اس طرح ہمارے اس بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق چلیں اور آپ یہ کام کر گزریں، ذالکم وہاں لگایا جاتا ہے، ویسے تو ذالکہ ہی کافی تھا، لیکن کم کی ضمیر کے ساتھ اس کو جوڑا اس لیے جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ اس کام کو مربوط کیا جائے۔ یہ جو آپ کریں گے، یہ جو کام آپ کریں گے، اگر آپ نے یہ کام کیا تو ذالکم، یہ آپ کے والا کام، ویسے تو وہ کام ہے نا، لیکن اب خدا کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ذالکم، یعنی یہ آپ کا کیا ہوا یہ کام کہ آپ نے کسی کو نہیں روکا، اس کو شادی کرنے دی، تو کیا ہوگا؟ ازکا لکم، یہ اسی باب زکوٰۃ سے ہے۔ ازکا لکم، ازکا کا مطلب
سادہ جو مترجمین ہیں انہوں نے وہی پاکیزگی اور طہارت اور وہی کیا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ طاہر ہے، پاکیزہ. لیکن ازکیٰ کا معنی زکوٰۃ کا معنی ہے. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پیسے کو بڑھانا یا کسی چیز کو بڑھانا، پہلے سے بڑھانا. یہ زکوٰۃ کا اصلی معنی بھی یہی ہے. کیا کرنا؟ اس چیز کو بڑھاوا دینا. جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم قرار دیا گیا ہے کہ اس کے مال کو بڑھاوا دیا جائے، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ جو دے رہا ہے تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑھاوا دیا جائے. جیسے آپ ہوتا ہے نا بعض اوقات گھاس کا سر کاٹتے ہیں تو وہ پھر ذرا زور سے اوپر آتا ہے. بعض گھاس ہوتے ہیں نا ان کو جب کاٹا جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، پھر زیادہ زور کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، دوبارہ اوپر اگتے ہیں، اور جتنا کاٹتے جاتے ہیں اتنا ہی ان کا زور زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو خدا کریم بھی زکوٰۃ کو نے ایسی چیز قرار دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جب یہ دی جاتی ہے تو وہ مال میں حتماً بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ کا جو زیادہ تر معنی یہ ہے کہ وہ مال کو بڑھاتا ہے اور چیز کو بڑھاتا ہے. ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، اور یہ معنی میں نے اس لیے بھی کیا ہے یہاں کہ ساتھ ہی اطہر جو لگایا ہوا ہے کہ یعنی آپ کے دلوں کے لیے زیادہ طہارت کا باعث ہے. آپ زیادہ پاکیزہ محسوس کریں گے، آپ کو ہر وقت اس خاتون پہ شک کی گنجائش ختم ہو جائے گی، اطہر ہو جائے گا. وہ خاتون خود جو ہے شک کی نگاہوں سے کیا ہو جائے گی، بچ جائے گی. جب وہ اپنے کسی شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوگی اور اپنی ایک زندگی طے کر لے گی تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اور انگلی اٹھانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، تو طہارت بھی حاصل ہو جائے گی. یعنی ایک آپ کا معاشرہ اور شک و شکوک کے مسائل سے اور ایک دوسرے پر بہتان اور الزام لگانے کے مسائل سے بھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. ایک خاتون جو بغیر شوہر کے پھر رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، ایک قسم کا ایک امتحان اور آزمائش، اور ایک قسم کی وہ سب کے لیے ایک اس خاص نظر سے سوچنے کا موقع ہوتا ہے. وہ اللہ جس کا شوہر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، مسئلہ ختم شد، بھائی یہ فائل بند ہو گئی ہے. ہاں ہوتا ہے نا، جب تک وہ نہیں ہوتی ہے شادی کسی کی تو کیا ہوتا ہے، ایک ایسے ہے کہ بھائی ہر جو بھی اس قسم کے نظر رکھتے ہیں کہ انسانوں میں یہ چیز یعنی خدا کریم نے ڈالی ہے کہ وہ اس قسم کی فطرت رکھتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ سوچتا ہے. خدا کریم نے پھر اس کے لیے طریقے بتائے ہیں صحیح کہ کس طرح آگے چلنا ہے. ذالکم ازکیٰ لکم واطہر واللہ یعلم. اچھا اب یہاں انسانوں کا آتا ہے کہ انسانوں نے اپنے وہی ایسٹیمیٹ کی جو بات کی ہے نا، اپنے ان اندازے لگائے ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ بےزتی ہوگی، فلاں ہوگا، وہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، ادھر جائے گی ادھر جائے گی، پتہ نہیں یہ ہوگا، پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، ادھر آنا پڑے گا، یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، وہ مسئلہ، پتہ نہیں کیا کیا اس نے نا اپنے ایسٹیمیٹ لگا کر ایک تحلیل اور ایک اپنا اینالائز بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا آئیڈیا سیٹ کیا ہوتا ہے ذہن میں. تو خدا کریم کہتا ہے کہ اتنا جان لو کہ مجھے زیادہ پتہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں تو میں وہ ہوں جو خلق کیا ہے میں نے بنایا ہے، میں نے آپ کے معاشروں کو بنایا ہے، میں نے انسانوں کو بنایا ہے، میں نے اس کی جو ذہنی تخلیق ہے میں نے کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے بندگان خدا اتنا تو سوچے کہ اور کچھ بھی نہ ہو سٹینڈرڈ آپ کا، اور کچھ بھی نہ ہو، ہاں مجھے خدا بھی نہ مانے یا جو بھی نہ مانے، لیکن یا میری بات کو بھی نہ مانے، لیکن اتنا جانے کہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے، کیونکہ میں خالق ہوں. جس نے ایک مشین بنائی ہے اس کو زیادہ معلومات ہیں یہ جو باہر سے اس مشین کو دیکھ کر سیکھنے والا ہے کہ بھئی یہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے. جس نے بنائی ہے، جس نے اس کا ایک ایک پرزہ سیٹ کیا ہے، جس نے اس کی ساری سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کی ہے، سب کام کیے ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے کتنی نہیں ہے. اب وہ باہر والا بندہ جو ہے وہ آیا زیادہ، جتنا بھی اس کے ساتھ مہارت رکھتا ہو، لیکن آیا وہ زیادہ بتا سکتا ہے یا وہ جس نے بنائی ہے، جس نے اس کے پرزے سیٹ کیے ہیں. اللہ نے اس کے سارا نظام سیٹ کیا ہے، اللہ نے اس کے نظام رکھا ہے، تو اس کو زیادہ. واللہ یعلم،
اے بندگان خدا عقل سے کام لیں، اپنے اسٹیمیٹوں اور اپنے اس خاص اس پہ نہ جائیں، اندازوں پہ نہ جائیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو کم از کم اتنا سوچیں کہ آپ جو ہے کسی بھی بات کو علم کی طرف جاتے ہیں تو اس طرح کریں۔ انشاءاللہ خدا کریم ہمیں توفیق دے کہ اس کی باتوں کو سمجھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔